وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام معزز مکرم محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، گزشتہ سبق میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اللہ رب العزت نے 18 انبیاء کرام علیہ السلام کے اسماء گرامی ذکر کر کے آخر میں اللہ نے یہ ارشاد فرمایا آیت نمبر 88 میں، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ شرک اتنا بڑا منحوس گناہ ہے اتنا بڑا ظلم ہے کہ رب کائنات کو کسی حال میں بھی یہ گوارا نہیں، اللہ کو کسی حال میں بھی یہ برداشت نہیں، چاہے کوئی بھی ہو یہ کرنے والا، بلکہ اللہ نے اپنی پاکیزہ اور محبوب ہستیوں کا ذکر کر کے فرمایا کہ پوری کائنات میں ان ہستیوں سے اللہ کو کوئی بھی زیادہ محبوب ترین نہیں. اگر فرمایا کہ اگر یہ حضرات بھی بالفرض والمحال یہ بھی شرک کر لیتے تو لحبط عنہم ما كانوا يعملون، تو ان میں سے بھی نہ کسی کی نیکی بچتی، نہ کسی کا ایمان رہتا معاذ اللہ، اور نہ ہی کسی کا کوئی عمل صالح رہتا، سب کچھ ختم ہو جاتا، سب کچھ ختم ہو جاتا. تو فرمایا شرک اتنا بڑا منحوس عمل ہے، اتنا گندا غلیظ ترین عمل ہے کہ لوگوں تم اس سے بچو. اے مسلمانوں، اپنے ایمان کو، اپنے اعمال کو اس سے بچاؤ، اس سے محفوظ رکھو. اور ساتھ فرمایا اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوہ. جو دور دور بیٹھے ہیں نا وہ ذرا قرآن کے قریب ہو جائیں تو قرآن مجید کو دیکھنا بھی ثواب ہے، قرآن مجید کی زیارت کرنا بھی عبادت اور ثواب ہے. ذرا قریب ہو جائیں، قرآن مجید خود کھول لیں تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ. قرآن مجید خود کھول لیں، اپنی آنکھوں سے دیکھو، قرآن مجید کو دیکھتے رہو، قرآن مجید پہ ہاتھ رکھو تو انشاءاللہ برکت آئے گی، روحانیت آئے گی. قرآن مجید کا جو نور ہے وہ دل میں اترے گا انشاءاللہ. جتنی ہم قرآن کی قدر کریں گے
قرآن سے محبت کریں گے اس سے بڑھ کے قرآن ہم سے محبت کرے گا، اور اس سے بڑھ کر ہمیں اللہ کے ہاں قدر اور عزت ملے گی انشاءاللہ، ہمارا ایمان اور یقین ہے۔ تو فرمایا انبیاء کرام کا نام ذکر کر کے ذرا دیکھیے گا، آیت نمبر 89 ہے اولئک۔ میں ترجمہ کرنے لگا ہوں بھائی، ترجمہ کرنے لگا ہوں۔ فرمایا اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، الذین، یہ وہ حضرات ہیں، آتیناہم الکتاب، جن کو ہم نے عطا کی تھی کتاب، والحکم، اور جنہیں ہم نے عطا کی تھی حکمت، دانائی، فہم، علم وحی، والنبوت، اور جنہیں ہم نے نبوت عطا کی تھی۔ یعنی یہ وہ پاکیزہ شخصیات ہیں کہ ہم نے انہیں چنا، اور ہم نے انہیں چن کر دیا کیا؟ توجہ فرمانا بھائی، یا اللہ یہ اتنی تیری محبوب اور پاکیزہ ہستیاں ہیں، انہیں تو نے کیا دیا؟ کون سی نعمت عطا کی؟ ملک، اے اللہ تو نے انہیں مال دیا، تو نے انہیں دولت دی، انہیں سونا چاندی کے ڈھیر عطا کیے، انہیں خزانے دیے۔ یا رب العالمین، تو نے جو انہیں چنا اور تیرے یہ نیک تھے، اور یہ زمین و آسمان کے خزانے یا اللہ تیرے ہاتھ میں ہیں، تو پھر تو نے انہیں کیا عطا کیا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے انہیں وہ چیز عطا کی جو 14 طبق کی کائنات میں سب سے زیادہ قیمتی چیز تھی۔ اللہ فرماتے ہیں جو مجھے سب سے زیادہ محبوب ترین چیز تھی وہ میں نے عطا کی، اور وہ محبوب ترین چیز کیا ہے؟ الکتاب، سبحان اللہ، جسے اللہ اپنی آسمانی کتاب کا علم عطا کر دے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ یہ ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتاب کا علم اپنے نبیوں کو عطا کیا، اپنے پیغمبروں کو عطا کیا، اور آج الحمدللہ آسمانی کتاب اول سے لے کر آخر تک عیب سے پاک ہے، ریب سے پاک ہے، شبہ سے پاک ہے، جھوٹ سے پاک ہے، اول سے آخر تک لا ریب ہی لا ریب ہے۔ تو جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا کی ہے اپنی لا ریب کتاب والی، گویا کہ یہ حصہ ہے وہ جو اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں اپنی نیک ہستیوں کو عطا کیا۔ تو اتنی بڑی نعمت کے مل جانے کے بعد انسان کے دل کی جو پیاس ہے اسے ختم ہو جانا چاہیے۔ کتاب اللہ کے ملنے کے بعد پھر نگاہ ادھر ادھر اٹھے کہ فلاں کے پاس کوٹھی ہے، فلاں کے پاس گاڑی ہے، فلاں کے پاس مال ہے، فلاں کے تو باغات ہیں، فلاں کی تو دکانیں ہیں، فلاں کا تو بھائی بادشاہ کاروبار ہے۔ ارے بھائی میرے پاس تو کچھ نہیں ہے نا میرے بھائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا کرتے تھے رضینا بقسمت الجبار فینا، رضینا بقسمت الجبار فینا، لنا علم وللجہال معلوم۔ ہم اپنے رب کی تقسیم پر راضی ہیں، ہم اپنے خدا کی تقسیم پر راضی ہیں، ہم اپنے خالق اور مالک کی تقسیم پر راضی ہیں کہ اس نے کیسی تقسیم کی؟ اس نے بھی بڑی عجیب تقسیم کی۔ ایک طرف دین رکھ دیا،
ایک طرف قرآن رکھ دیا، پیغمبر کی حدیث رکھ دی، اور دوسری طرف مال و دولت کے ڈھیر رکھ دیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا دولت اور دین یہ دونوں سوکھنے ہیں بھائی، دونوں سوکھنے ہیں. جس طرح دو سوکھنے ایک گھر میں رہ نہیں سکتی، اسی طرح یہ دین اور ساتھ دنیا دولت دونوں اکٹھے رہیں ہوتا بڑا مشکل ہے بھائی، ان کو سنبھالنا بڑا مشکل ہے. دین بھی بچ جائے اور دنیا بھی بچ جائے، یہ بہت مشکل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ خوش نصیب لوگوں کو یہ نعمت عطا فرماتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں ہر مالدار برباد ہے الا ہاکذا 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 ہاکذا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں وہی بچے گا جو اپنے دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر ادھر بھی دے رہا ہے اللہ کے راہ میں، سامنے بھی دے رہا ہے اللہ کے راہ میں، بائیں بھی دے رہا ہے اللہ کے راہ میں، پچھلی سائڈ کی طرف بھی دے رہا ہے اللہ کے راہ میں. ہر طرف مطلب یہ کہ ہر طرف ہر وقت وہ اللہ کے راستے میں دے رہا ہے، تو تب جا کر وہ مال کی ہلاکت سے بچے گا، مال کے فتنے سے بچے گا. اگر اس میں یہ صفت نہیں ہے تو پھر اس کا بچنا بہت مشکل. تو بات یہ کر رہا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رضینا بقسمت الجبار فینا، لوگوں ہم اپنے رب کی تقسیم پر راضی ہیں. لنا علم، اس نے ہمیں قرآن کا علم دیا، ہمیں پیغمبر کی حدیث کا علم دیا، اس نے ہمیں آخرت کا علم دیا، اس نے ہمیں اپنی پہچان دی، اس نے ہمیں اپنی معرفت عطا کی، اس نے ہمیں پیغمبر کی صحبت عطا کی. لنا علم وللجہال مال، اور اس نے جاہلوں کو مال عطا کیا، کافروں کو مال عطا کیا، قیصر و کسریٰ کو خزانے عطا کیے، اور ہمیں اللہ نے اپنا علم جو وحی والا ہے، اپنا علم جو نبوت والا ہے، اپنا علم جو آسمان سے نازل ہوا، اللہ نے ہمیں وہ علم عطا کیا. اور ہم اللہ کی اس تقسیم پر اور ہم رب کے اس فیصلے پر کیا ہیں بھائی؟ بولو بولو راضی ہیں. مزہ دے آئے ہم کیا ہیں؟ راضی ہیں. تو پھر جس کے پاس اتنی بڑی نعمت ہو پھر وہ جاہلوں کے مال کی طرف دیکھے، ان کی جیب کی طرف دیکھے، ان کی دولت کی طرف دیکھے، ان کی گاڑیوں کی طرف دیکھے، تو یہ تو پھر ناشکری ہوگی، یہ تو ناشکری ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے. ہم کمزور ہیں، ہم نالائق ہیں، ہم گناہگار ہیں، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے. تو بات یہ چل رہی ہے آپ کے پاس اللہ کی کتاب، اللہ کا قرآن کھلا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 18 انبیاء کے تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا یہ میری محبوب ہستیاں تھیں، اللہ تو نے انہیں دیا کیا؟ فرمایا آتیناہم الکتاب، میں نے انہیں کتاب دی تھی، میں نے انہیں حکمت عطا کی تھی، میں نے انہیں نبوت عطا کی تھی. یہ میری وہ خاص نعمتیں ہیں جو میں نے انہیں دی تھی. فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ، انہوں نے قدر کی. توجہ فرمانا، ان نعمتوں کی انہوں نے قدر کی. اور مکہ والے ہو، اللہ تعالیٰ مکے والوں کو کہہ رہے ہیں اے مکے والے ہو، اے قریشی ہو، اب میں نے تمہیں بھی نبی عطا کر دیا، میں نے تمہیں بھی پیغمبر دے دیا، میں نے تمہیں بھی ایک آسمانی کتاب دے دی، تمہارے پاس بھی کتاب آ چکی، تمہارے پاس بھی پیغمبر آ چکا. اب تمہارا فریضہ ہے کہ تم اس کا شکریہ ادا کرو، اس کی قدر کرو. سنو فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ، اب ذرا ترجمہ دیکھیے گا، آپ ترجمہ دیکھیے گا. فرمایا فَإِن يَكْفُرْ، بس اگر یہ لوگ نبوت کا انکار کریں،
مکے والے نا قدری کر کے، بے قدری کر کے، توجہ کرنا آپ نے قرآن کی آیت کو سمجھنا، اس مقام کو فرمایا اگر یہ لوگ بھی جن کو میں نے کتاب عطا کی، جن کو میں نے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی بے مثال پاکیزہ شخصیت عطا کی، ہستی عطا کی، اگر یہ لوگ بے قدری کر کے یکفر، کیا کرے بولو، انکار کرے، کیا کرے، انکار کرے، نہ قرآن کو تسلیم کرے، نہ پیغمبر کا کلمہ پڑھے، تو فرمایا ہم بے قدرے لوگوں سے، ذرا میری طرف توجہ فرمائیے گا، اس کے بعد میں ایک بات کر کے پھر ہم ترجمہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہنا یہ چاہتے ہیں، فرماتے ہیں میں نعمت عطا کرتا ہوں، موقع ہر آدمی کو دیتا ہوں، پھر دیکھتا ہوں کہ قدر کون کرتا ہے اور بے قدری کون کرتا ہے۔ جو میری نعمت کی کرے قدر، مسجد بن گئی، نماز پڑھنے کے لیے آیا، یہ مسجد کی قدر ہے، یہ مسجد کا احترام ہے، یہ مسجد کی عزت ہے، یہ مسجد سے محبت اور پیار ہے۔ قرآن سامنے آ گیا، دو زانو ہو کر بیٹھ گیا، کہا یا رب العالمین تیری کتاب سامنے آ گئی، اب میں نے سارے کام چھوڑ دیے، سارے دھندے چھوڑ دیے، سارے کاروبار میں نے بند کر دیے، اللہ تیری کتاب کی وجہ سے، تیری کلام کی وجہ سے، تیرے بیان کی وجہ سے، کیونکہ یا رب العالمین قرآن تیرا بیان ہے، قرآن تیرا کلام ہے، قرآن تیرا خطاب ہے، جہاں تیرا خطاب سامنے آ جائے، جہاں تیرا بیان سامنے آ جائے، وہاں میں نے ہر چیز کو چھوڑ دیا، ہر چیز کو پس پشت ڈال دیا۔ یہ قدر ہے، جو اس طرح قدر کرے اللہ اسے اور عزت دیتا ہے، اللہ اسے اور نعمتیں عطا کرتا ہے، اللہ اسے اور کامیابی دیتا ہے۔ اور جو بے قدری کرے، جو پیٹھ دے کے چلا جائے، جو دنیا کو مقدم رکھے، اللہ کی کتاب کی بے قدری کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے قدری کرے، تو اللہ رب العزت انہی لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر یہ لوگ بھی بے قدری کریں گے تو ہم پھر یہ نعمت چھین لیں گے۔ مکے والوں، ہم یہ نعمت تم سے چھین لیں گے۔ نعمت ختم کوئی نہیں کرنی، اللہ نے فرمایا ہم نے نعمت بند کوئی نہیں کرنی۔ اگر تم کتاب کو نہیں مانتے ہو تو ہم جبرائیل کو وہاں روک دیں، اگر تم پیغمبر کو قرآن صلی اللہ علیہ وسلم، اگر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھنے نہیں دیتے ہو، پتھر مارتے ہو، معاذ اللہ فتوے لگاتے ہو، گالیاں دیتے ہو، بہتان باندھتے ہو، دھکے دیتے ہو، قتل کرنے کے منصوبے بناتے ہو، تو ہم جبرائیل کو وہاں روک دیں اور پیغمبر کو یہاں روک دیں؟ ہم ایسا نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم بے قدروں کی وجہ سے ہم اپنی نعمت کو روک نہیں سکتے، کیونکہ قیامت تک باقی لوگوں نے بھی آنا ہے۔ اگر تم نہیں مانو گے تو اتنا تو ہم ضرور کریں گے کہ تم سے چھین لیں گے، اور تمہاری جگہ پر ہم یہ نعمت ان کو عطا کریں گے جو اس نعمت کی دل و جان سے قدر کریں۔ اللہ تعالی ہمیں قدر کرنے والا بنا دے، عزت کرنے والا بنا دے، خدا کی قسم۔ قرآن کی عزت کرو، دل و جان سے قرآن کی عزت کرو، اللہ کی عزت کرو، احترام کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و احترام کرو، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا احترام کرو، اللہ تعالیٰ رنگ لگا دے گا، اللہ تعالیٰ عزتیں عطا کرے گا۔ فرمایا، اللہ فرماتے ہیں اگر یہ لوگ انکار کرتے ہیں، فرمایا میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ مکے کے قریشی، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ولید، نضر بن حارث، اگر یہ لوگ میری اس کتاب کا انکار کرتے ہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ فقد وکلنا بہا قوما لیسوا بہا بکافرین، تو پھر ہم حوالے کر دیں گے، وکلنا، پھر ہم حوالے کر دیں گے، بہا یہ نعمت، نبوت والی، رسالت والی، کتاب والی، آیات والی یہ نعمت حوالے کر دیں گے، قومن، ایسی قوم کے حوالے کر دیں گے، ان کی جھولی میں ڈال دیں گے، لیسو بہا بکافرین، جو اس نعمت کا انکار نہیں کریں گے۔
ہاں جی، جو اس نعمت کا، جو اس کتاب اللہ کا انکار، جو اس پیغمبر کا انکار، سبحان اللہ، ہم ان کو دے دیں۔ سردار نہیں مانیں گے تو نہ مانیں، چودھری نہیں مانتے تو نہ مانیں، ہم غریبوں کو دے دیں گے، ہم حبشے کے بلال کو دے دیں گے، ہم فارس کے سفر کرتے ہوئے سلمان کو دے دیں گے، ہم صہیب کو دے دیں گے، ہم بکریاں چرانے والے ابن مسعود کو دے دیں گے بھائی، ہم یہ کتاب ان کے حوالے کر دیں گے، ان کے حوالے کر دیں گے کہ جن کے لوگ دشمن ہو جائیں گے، مخالف ہو جائیں گے، لیکن وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کسی قسم کی کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، جان بھی قربان کر دیں گے، مال بھی قربان کر دیں گے۔ تو یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ یا الہ العالمین، وہ کون خوش نصیب لوگ ہیں کہ جب مکے کے قریشیوں نے اس نعمت کی بے قدری کی تو تو نے یہ نعمت انہیں عطا کر دی، وہ کون لوگ ہیں اور ان کی صفتیں کیا ہیں؟ تو اب ذرا نکالیے گا ایک مقام، دیکھیے گا خود اپنی آنکھوں سے اور لطف اور مزہ اٹھائیے کہ ان خوش نصیب لوگوں کی کیا صفتیں ہیں۔ صفحہ 150 ہے، سورت کا نام المائدہ ہے، 6واں پارہ ہے، آیت نمبر 53 ختم ہو رہی ہے، آیت نمبر 56 شروع ہو رہی ہے، صفحہ 150 ہے میرے بھائی، صفحہ 150 ہے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 53 ختم ہو رہی ہے۔ اسی صفحے میں نیچے سے اوپر کی طرف آؤ گے بھائی، دوسری سطر ہے، دوسری سطر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا، آیت مل گئی، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ۔ اے ایمان والو، گھبرانے کی ضرورت نہیں، جو آدمی بھی دین کی بے قدری کر کے، دین کو پیٹھ دے کر، پشت دے کر چلا جائے تو گھبرانا نہیں۔ فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ ایسی قوم لے کر آئے گا، ایسے لوگوں کو لے کر آئے گا پیغمبر کے حلقے میں، پیغمبر کی صحبت میں، پیغمبر کی جماعت میں، پیغمبر کے تعاون میں، ایسی جماعت لے کر آئے گا یحبہم ویحبونہ، ان کی پہلی صفت یہ ہوگی یحبہم ویحبونہ، کہ اللہ ان سے محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کرے گا، اللہ سے ایسی محبت کریں گے، اللہ سے ایسا تعلق جوڑیں گے کہ پھر اس محبت میں، اس تعلق میں نہ درمیان میں باپ آئے گا، نہ ماں آئے گی، نہ بیوی آئے گی، نہ بیٹا آئے گا، نہ بیٹی آئے گی، نہ بھائی آئے گا، نہ بہن آئے گی، نہ قوم آئے گی، نہ برادری آئے گی، نہ مال و دولت کی دوستی اور محبت و لالچ و ہوس آئے گی، کچھ نہیں آئے گا، صرف اور صرف اللہ کی محبت ہوگی۔ اذلۃ علی المؤمنین، یہ مومنوں کے ساتھ بڑے مہربان ہوں۔ عزت علی الکافرین، کافروں کے اوپر بڑے سخت ہوں گے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ صرف کلمہ پڑھنے والے نہیں ہوں گے بلکہ کلمہ شہادت کے لیے، پیغمبر کا ساتھ دینے کے لیے یجاہدون فی سبیل اللہ اپنی جان کی بازی لگا دیں گے، اپنا مال قربان کر دیں گے، اولاد قربان کر دیں گے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، جہاد بھی کریں گے اللہ کے راستے میں، صرف کلمہ پڑھ کے گھر میں بیٹھنے والے نہیں ہوں گے،
صرف کلمہ پڑھ کے اپنا کام کاج کرنے والے لوگ نہیں ہوں گے، بلکہ جب انہیں آواز پہنچے گی کہ حی علی الجہاد، اگرچہ نئی شادی انہوں نے کر رکھی ہوگی، بیوی چھوڑ دیں گے، رہنے دیں گے، بھئی تو گھر میں بیٹھ، میں جا رہا ہوں پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر لبیک یا رسول اللہ کہنے کے لیے کہ اللہ کے رسول کیا کہنا چاہتے ہو، آپ کا کیا حکم ہے؟ یجاہدون فی سبیل اللہ لا یخافون لومۃ لائم، اور وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہیں کریں گے۔ لا یخافون لومۃ لائم، اصل مزاج یہ ہے، یہ مزاج جب بندے کا مزاج یہ بن جائے مومن اور مسلمان آدمی کا کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنا ہے، میں نے قرآن حدیث پر عمل کرنا ہے، اور میں نے اس میں پھر کسی کو نہیں دیکھنا، کون ساتھ دیتا ہے کون ساتھ نہیں دیتا، کون راضی ہوتا ہے کون ہوتا ہے ناراض، کون ساتھ رہتا ہے کون ساتھ چھوڑ کے چلا جاتا ہے، پھر میں نہیں دیکھتا کہ کون خوش ہوتا ہے اور کون مجھ سے ناراض ہوتا ہے۔ جب بندے کا یہ مزاج بن جائے تو اسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یخافون لومۃ لائم، کہ وہ کسی ملامت گر کی ملامت کا خیال نہیں کرتے، کوئی انہیں تانا دے تو تانے کا خوف نہیں کرتے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ آج ہم قرآن حدیث کے احکام کو اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ بھائی لوگ کیا کہیں گے، برادری کیا کہے گی۔ بادشاہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب کہتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب حدیبیہ کے موقع پر مکہ کی طرف جانے لگے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وکیل اور سفیر بن کر، ترجمان بن کر، تو کسی نے انہیں کہا کہ مکہ کے جو قریشی لوگ ہیں، سردار لوگ ہیں، ان کے ہاں سب سے زیادہ عزت اس آدمی کی جاتی ہے جو اپنی چادر ٹخنوں سے نیچے رکھے، کیونکہ قریشی لوگ اس کو اتنا ہی زیادہ عزت دار سمجھتے تھے جو اپنی جتنی زیادہ چادر نیچے لٹکاتا تھا۔ آپ پیچھے، چودھری صاحب آگے یہ چادر پیچھے سے آ رہی ہو، ملک صاحب آگے چادر پیچھے، تو کسی نے کہا بھائی قریشی لوگ اس کو زیادہ عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، تو اے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ قریشیوں کی طرف جا رہے ہو نا، تو آپ کی چادر تو ٹخنوں سے اونچی ہے، پنڈلی پر ہے، تو وہ لوگ تو آپ کو عزت اور احترام کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے، آپ کو ذرا کمزور اور حقارت کی نگاہ سے دیکھیں گے، تو آپ اپنی چادر نیچے کر لو۔ تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ لوگ مجھے کس نگاہ سے دیکھتے ہیں، مجھے اس چیز سے غرض ہے کہ میرے نبی کی سنت کیا ہے۔ مجھے یہ دیکھنا ہے، میں نے اس چیز کو مد نظر رکھنا ہے کہ میرے نبی کا طریقہ کیا ہے، میرے پیغمبر کی سنت کیا ہے، اور میرے پیغمبر کی سنت یہ ہے کہ چادر اور کپڑا، شلوار، پاجامہ ٹخنوں سے اونچا ہونا چاہیے، اوپر ہونا چاہیے۔ میں پیغمبر کی سنت پر عمل کر کے جاؤں گا، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ مکے والے مجھے کس نگاہ سے دیکھیں۔ یہ لا یخافون لومۃ لائم۔ ہم تو اپنی شکلیں تبدیل کر لیتے ہیں لوگوں کو راضی کرنے کے لیے، ہم تو اپنا لباس تبدیل کر لیتے ہیں، ہم نے تو اپنا دین چھوڑ دیا، ہم نے تو اپنا ایمان چھوڑ دیا، ہم نے تو پیغمبر کی شریعت کو چھوڑ دیا، معاذ اللہ، ہم نے تو قرآن حدیث کا نام لینا چھوڑ دیا، ہم نے تو اسلام اور مذہب کا نام لینا تک چھوڑ دیا کہ لوگ کیا کہیں گے، یورپ والے کیا کہیں گے، بھائی
انگریز ہمیں کیا کہیں گے، یہود و نصارہ کیا کہیں گے، ہنود کیا کہیں گے، غیر مسلم ہمیں کیا کہیں گے؟ ارے ہم نے تو دین کا نام لینا چھوڑ دیا، معاذ اللہ ہم نے تو پیغمبر کا نام لینا چھوڑ دیا، اب ہمارا کیا بنے گا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ جب ایران کے علاقے میں گئے، وہاں پر ترجمان بن کر، تو وہاں جب کھانے کی میزبانی انہوں نے کی ایران کے بادشاہ نے، تو اس میں بڑے بڑے وزراء، عمراء اور بڑے بڑے حکمران وہاں پر بیٹھے تھے۔ تو جب کھانا کھانے لگے تو حضرت حذیفہ کے ہاتھ سے ایک لقمہ نیچے گر گیا، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت، بہترین سنت یہ ہے کہ جو لقمہ نیچے گر جائے، کھانے کا جو حصہ نیچے گر جائے، اسے اٹھا لو، بسم اللہ پڑھ کے اسے اٹھا لو، اسے صاف کرو، صاف کر کے کھا لو، کیونکہ تم نے جو کھانے کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی تھی، بسم اللہ وعلی برکت اللہ پڑھا تھا، اللہ نے جو اس کی وجہ سے کھانے میں برکت ڈالی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کی برکت اس حصے میں ہو جو نیچے گر گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اٹھا لو، ہو سکتا ہے کہ اللہ کی طرف سے برکت اس میں ہو، اور اسے کھا لو۔ جب صحابی نے ارادہ کیا کہ اسے اٹھائے تو ساتھ والے نے کو نہیں لگائی، ایسے اشارہ کیا کہ یہ لوگ کیا کہیں گے۔ تو بات سمجھ آ رہی ہے جی؟ یہ لوگ کیا کہیں گے، یہ حکماء وزراء کیا کہیں گے؟ کیا مسلمان کھانے اور پینے کے پیچھے اتنے حریص ہوتے ہیں کہ کھانا کا اگر کوئی لقمہ نیچے گر جائے تو اسے اٹھاتے ہیں؟ یہ لوگ کیا کہیں گے؟ آج کل ہم نے بھی تو ایسا مزاج بنا رکھا ہے نا، پانی پیے گلاس میں ایک دو گھونٹ چھوڑ دینے، بوتل پینی ہے نیچے ایک دو گھونٹ چھوڑ دینے، چائے پینی ہے ایک گھونٹ نیچے چھوڑ دینے۔ کیوں؟ بھائی لوگ سمجھے کہ بادشاہ ہمیں تو کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم تو بڑے رجے ہوئے ہیں، یہ تو تم نے کہا تو ہم نے بھائی چائے بھی پی لی، بوتل بھی لے لی، پانی بھی لے لیا، شربت بھی لے لی، ورنہ تو ہمیں کوئی ضرورت ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ طریقہ ہمارے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے، خدا کی قسم یہ ہمارے نبی کا طریقہ نہیں، یہ شیطان کا طریقہ ہے جس پر ہم بڑے فخر سے چل رہے ہیں اور ہمیں احساس ہی نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چیز کھاؤ برتن صاف کر کے پوری طرح اسے کھاؤ، یہ ہے سنت۔ پانی پیو پوری اتنا لو جتنا لے سکتے ہو ضرورت ہے، اور اسے مکمل کرو، اسے ضائع نہ کرو۔ جو تم چھوڑ رہے ہو ایک دو گھونٹ شربت کے، چائے کے، پانی کے، دودھ کے، یہ کون پیے؟ یہ ضائع ہو جائے، یہ اسراف ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے۔ تو میں آتا ہوں اس بات کی طرف کہ حضرت حذیفہ جب نیچے ہاتھ بڑھانے لگے لقمے کو اٹھانے کے لیے تو کیا کہا جی دوسرے نے کہ یہ لوگ کیا کہیں گے؟ حذیفہ نے جو جواب دیا تو حضرت حذیفہ نے جو جواب دیا خدا کی قسم سونے کے ساتھ لکھنے کا ہے۔ حضرت حذیفہ نے فرمایا اترک سنت رسول اللہ لہؤلاء الحمقى، اترک سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہؤلاء الحمقى، کیا میں ان بے وقوف گدھوں کی وجہ سے پیغمبر کی سنت چھوڑ دوں؟ آج ہم رشتے کرتے ہیں تو پیغمبر کی سنت کو نہیں دیکھتے، کئی سنتیں پامال کر دیتے ہیں کہ لوگ ناراض نہ ہو جائے۔ شادی کرتے ہیں، خوشی ہو غمی ہو کسی موقع پر ہم پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں دیکھتے،
ایک سنت نہیں، الیاذ باللہ معاذ اللہ کئی سنتوں کو پامال کرتے چلے جاتے ہیں کہ لوگ خوش ہو جائیں، دوست خوش ہو جائیں، برادری خوش ہو جائے، قوم خوش ہو جائے۔ میرے بھائی، قوم کے خوش ہونے سے، برادری کے خوش ہونے سے کامیابی نہیں ملے گی، کامیابی ملے گی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم ماننے سے۔ تو اب ذرا واپس آئیے، یہ لوگ ہیں وہ جو صحابہ کرام تھے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قوما لیسوا بہا بکافرین، ہم یہ قرآن، یہ نبوت، یہ رسالت، یہ شریعت ایسے لوگوں کے حوالے کر دیں گے کہ وہ کبھی بھی اس کا انکار۔ یہ ہے مہاجرین، انصار، ابو بکر صدیق، سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ، عمر بن خطاب، سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 1,24,000 یا کم بیش صحابہ کرام، یہ وہ حضرات ہیں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جنہوں نے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا، قرآن کی قدر کی، اور اللہ نے یہ نعمت ایمان والی عطا کی جن کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں لیسوا بہا بکافرین، وہ ہمیشہ اس کی قدر کریں گے، کبھی اس کا انکار، بولو بولو، کبھی اس کا انکار نہیں کریں گے۔ فرمایا اولئک الذین ھدی اللہ، پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا تذکرہ کیا، فرمایا یہ ہیں وہ لوگ جن کو اللہ نے ہدایت دی، فَبِہُدَاهُ مُقْتَدِی، اے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو بھی انہی انبیاء کے راستے پہ چل۔ 18 انبیاء کا نام ذکر کر کے نا فرمایا، توجہ فرمائیے گا، 18 انبیاء کا نام لے کر کہا کہ انہوں نے شرک نہیں کیا، وہ شرک والے منحوس گناہ سے پاک تھے، دور تھے۔ فرمایا کہ اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو بھی اقتدے، انہی انبیاء کی اقتداء کر، انہی نبیوں کی اتباع کر، جس طرح وہ شرک سے بچتے رہے اور شرک کے خلاف ہمیشہ جنگ لڑتے رہے۔ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ہمیشہ شرک سے دور رہنا اور شرک کے خلاف جنگ لڑتے رہنا، انہی انبیاء کرام کی طرح صبر کرتے رہنا۔ فَبِہُدَاهُ مُقْتَدِی، تکلیفیں برداشت کرنا، صبر کرنا، محنت کرنا، خود بھی شرک سے بچنا اور اپنے کلمہ پڑھنے والوں کو بھی شرک سے بچانا۔ اس کے بعد فرمایا قل، اے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دو نا، آپ ان لوگوں کو کہہ دو لا اسألکم علیہ اجرا، او مکے والے ہو تم میرا قرآن کیوں نہیں سنتے ہو، او مکے والے ہو تم میری دعوت کیوں نہیں سنتے ہو، تم میرا بیان کیوں نہیں سنتے ہو، میں تم سے چندہ نہیں مانگتا، میں تم سے پیسہ نہیں مانگتا، میں تم سے تنخواہ نہیں مانگتا، میں تم سے مال نہیں مانگتا، میں لالچ نہیں رکھتا، میں بغیر لالچ کے تمہیں اللہ کا قرآن سناتا ہوں، تم پھر بھی قرآن نہیں سنتے ہو۔ لا اسألکم علیہ اجرا، میں نہیں سوال کرتا تم سے، علیہ کے نیچے آپ ذرا دیکھیے گا بریکٹ میں کیا لکھا ہوا ہے، پورا پڑھو بھائی، بعد میں یہ نہ کہو ہمیں تو موقع ہی نہیں ملتا بھی پڑھنے کا، ہمیں تو مولوی صاحب بھی موقع ہی نہیں دیتے پڑھنے کا۔ ذرا ہم بھی تو پڑھیں بھائی، ہم کیوں بیٹھے ہوتے ہیں وہاں پر، کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ذرا پڑھو نا کیا لکھا ہے بریکٹ میں ترجمے میں، تبلیغ کیا مطلب؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو جب تبلیغ کرتے تھے تو کیا پڑھ کے سناتے تھے؟ بولو ذرا، کیا پڑھ کے سناتے تھے؟ قصے کہانیاں نہیں، بزرگوں کی لکھی کتابیں نہیں، تاریخی کتابیں نہیں، فلاں نے یہ کہا فلاں نے یہ لکھا، یہ نہیں،
اس لیے میں تمہیں کہہ رہا تھا آپ بھی ذرا پڑھو کہ لکھا ہوا کیا ہے۔ اللہ نے ہمیں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا تھا، ذکر بالقرآن، ذکر بالقرآن، ذکر بالقرآن۔ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب بھی تبلیغ کرو، جب بھی دعوت دو، جب بھی نصیحت کرنا، کیا پڑھ کے سنانا؟ کیا پڑھ کے سنانا؟ ذکر بالقرآن۔ اسے کہاں چھپاؤ گے؟ ذکر بالقرآن، قرآن پڑھ کے سنانا، قرآن پڑھ کے دعوت دینا۔ اور آج تو بادشاہ ہمارے مولویوں نے یہ کہہ رکھا ہے کہ یہ قرآن پڑھنا تو صرف علماء کا کام ہے۔ بھائی عوام کا کیا کام قرآن سے؟ عوام کا تو کام ہے مولویوں کے سنے کس سے؟ مولوی اسٹیج پہ بیٹھ کے سنائے تاریخیں، کشف، خواب، کرامتیں، معجزات، یہ چیزیں سنائے تو لوگ ہوں گے خوش۔ نہ میرے بھائی، عوام کے لیے بھی قرآن ہی ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کہ میں نے جو قرآن نازل کیا، کیوں نازل کیا؟ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ میں نے قرآن اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اس لیے نازل کیا، لیکون للعالمین نذیرا، کہ میرا محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کو قرآن پڑھ کے سنائے۔ تو اللہ کے نبی قرآن پڑھ کے سناتے تھے اور ساتھ کہتے تھے میں مانگتا نہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کہتے تھے او میں تمہیں بھی کہتا ہوں کہ کعبے میں رکھے ہوئے 360 بتوں کے نام پر جو نظریں نیازیں دیتے ہو چھوڑو، مال ضائع نہ کرو، او مال برباد نہ کرو۔ فلاں کی نیاز ہے تو فلاں کی نیاز ہے بادشاہ، فلاں کے نام کی سبیل ہے، فلاں کے نام کا جی خیرات ہے، فلاں کے نام کی یہ چیز ہے، یہ کھاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کہتے تھے میں تمہیں بھی روکتا ہوں کہ اپنا مال ضائع نہ کرو۔ انما حرم علیکم المیت والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس، یہ نری گندگی ہے، رجسن رجس ہے من عمل الشیطان۔ اٹھا میرے بھائی ساتواں پارہ یہی جو ہمارے سامنے ہے، اب ذرا نکالیے گا، وہ دیکھ بھی لو وہ آیت جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ یہ صفحہ نمبر ہے، شروع کی طرف آپ آئیے، صفحہ نمبر ہے 158، صفحہ 158، سورت کا نام المائدہ ہے، آیت نمبر 90 ہے، آیت نمبر 90 ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ یہ غیر اللہ کے نام کی نظر نیازیں اللہ نے کہا رجس ہے۔ یہ کیا ہے بھائی؟ رجس۔ اب رجس کا معنی کیا ہے؟ ہاں جی بولو۔ رجس کے 7 معنی علماء نے لکھے ہیں، رجس کے 7 معنی لغت والوں نے لکھے ہیں۔ رجس کا معنی ناپاک، رجس کا معنی گندگی، رجس کا معنی حرام، رجس کا معنی کفر، رجس کا معنی گندا کام، گندا عمل، رجس کا معنی غلاظت، جس کو ہم بڑے شوق سے تبرک کر کے غٹک پھونک کر جاتے ہیں کہ یہ کیا ہے بادشاہ؟ تبرک ہے جی، آؤ نا، اس سے برکتیں آئیں گی، برکتیں آئیں گی بادشاہ۔ تبرک سمجھ کے پوری پرات ہضم، تبرک سمجھ کے پورا جگ گیا جی ایک ہی سیکنڈ میں۔ بادشاہ کیا ہے؟ تبرک ہے جی،
قرآن کہتا ہے رجسن، تیرے میرے تبرک کہنے سے وہ تبرک نہیں بنے گا، جو رب نے مہر لگا دی ہے اس کو دنیا کی کوئی طاقت بدل نہیں سکتی۔ رب کے فیصلے کو کوئی تبدیل کر سکتا ہے؟ کیا خیال ہے؟ کوئی نہیں بدل سکتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے میں بھی نہیں مانگتا تم سے، اور جو تم غلط راستوں پہ خرچ کرتے ہو اس سے بھی تمہیں منع کرتا ہوں کہ تم اپنا مال ضائع نہ کرو۔ ان هو الا ذکری للعالمین، یہ قرآن تو صرف نصیحت ہے للعالمین، کس کے لیے؟ تمام جہان والوں کے لیے، صرف علماء کے لیے؟ ہاں جی، للعالمین، تمام جہان والوں کے لیے۔ یہ قرآن کیا ہے؟ نصیحت، ذکر، نصیحت ہے۔ کہیں اللہ نے فرمایا یہ نور ہے، کہیں اللہ نے فرمایا یہ ہدایت ہے، کہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تذکرہ ہے، کہیں اللہ نے فرمایا یہ عبرت ہے، کہیں اللہ نے فرمایا لوگو یہ میری وہ لا ریب کتاب ہے ھدی للمتقین، جس کو میں نے ہدایت نامہ بنا کے تمہاری طرف نازل کیا ہے۔ اور یہاں اللہ نے فرمایا ذکر، یہ نصیحت ہے۔ ٹائم باقی ہے ابھی بھی؟ ہاں اچھا چلو، صرف 5-7 منٹ ہے نا، 5-7 منٹ ہم اگلی آیت کو ذرا دیکھتے ہیں۔ حضرت میں طرف توجہ فرمائیے گا، اس کا شان نزول سنیے گا۔ شان نزول بڑا عجیب ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، مدینہ میں، مکہ میں تو تقابل تھا نا جہلوں سے، اور مدینہ میں آئے تو یہاں یہود کے علماء سے مقابلہ ہوا۔ وہ مولوی تھے، تورات کے حافظ، تورات کے قاری، تورات کے عالم، تورات کے شیخ۔ اب ان کے پاس جواب تو کوئی نہیں ہوتا تھا، تو کبھی کبھی آ جاتے تھے لوگوں کو دکھانے کے لیے، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ کرنے کے لیے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ بھائی یہ مت سمجھے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس بھی بہت کچھ ہے۔ یہ پہنچ جاتے تھے پیغمبر سے مناظرہ کرنے کے لیے، باس و مباحثہ کرنے کے لیے۔ تو ایک دفعہ آ گئے، اس مولوی کا نام ہے فخاص، اور بعض روایت میں آتا ہے اس کا نام ہے مالک بن سیف۔ یہ آئے یہودی، پیغمبر سے گفتگو کرنے لگے۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قرآن پڑھ کے سنایا، اپنی نبوت و رسالت کے دلائل دیے۔ جب وہ لوگ عاجز ہوئے، بے بس ہوئے، تو پتہ کیا کہنے لگے؟ انہوں نے جو ایک بات کہی نا وہ بڑی عجیب تھی۔ مولوی ہو کر کہنے لگے کہ آپ چونکہ بشر ہو، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے آپ چونکہ بشر ہو، اور بشر پر تو آج تک اللہ تعالیٰ نے کوئی کتاب نازل ہی نہیں کی، تو پھر آپ پر یہ قرآن کیسے نازل ہو سکتا ہے؟ یہ کس نے کہا؟ یہودیوں نے کہا۔ کس نے کہا؟ یہودیوں نے کہا کہ آپ تو کیا ہو؟ بشر ہو، اور بشر پر تو کوئی کتاب نازل ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی کمال کی پکڑ کی ہے اس جگہ پر مولویوں کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہودیوں اور مولویوں، تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی سمجھتے ہو، اور موسیٰ کو بشر بھی مانتے ہو، اور اس پر جو کتاب نازل ہوئی تھی تورات، اس کتاب کو بھی مانتے ہو۔ تو پھر مجھے یہ بتاؤ، اگر بشر پر آج تک کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی تو پھر موسیٰ پر کتاب کس نے نازل کی تھی؟ یہ تورات کس نے اتاری تھی؟ اب پکڑے گا۔ اب وہ بڑے ناکام ہوئے، پریشان ہوئے، بھاگ نکلے پھر، کیونکہ اگر موسیٰ کا انکار کرتے ہیں تو کام ختم، تورات کا انکار کرتے ہیں تو بس ختم۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ آیت نازل کی، اور دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح ابتدا کی۔ فرمایا وما قدر اللہ حق قدری، اور نہیں قدر کی
ان لوگوں نے اللہ کی جس طرح اس کی قدر کا حق مولوی ہو کر، اور بات سمجھو، ایک آدمی جاہل ہو، اسے پتہ ہی کچھ نہیں ہے، وہ اگر لمبی لمبی چھوڑ رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، تو پھر بھی قابل معافی ہے، پر اسے پتہ کچھ نہیں تھا اس لیے وہ اسے چھوڑتا رہا۔ لیکن اگر ایک آدمی عالم ہو، مولوی ہو، اس کے پاس علم ہو، اس کے باوجود وہ جھوٹ بولے اور اللہ کی کتاب کے بارے میں جھوٹ بولے، تو اللہ تعالیٰ نے ابتدا بھی یہی سے کی، اور ما قدر اللہ، ظالمو تم نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی جس طرح اللہ کی قدر کا حق تھا۔ کیوں؟ فرمایا اذ قالوا، جس وقت انہوں نے یوں کہا کہ ما انزل اللہ علی بشر من شیء، نہیں اتارا اللہ نے کسی بشر پر من شیء کچھ بھی۔ جب انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تو آج تک کسی بشر پر کچھ بھی نازل نہیں کیا، قل، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، فرمایا قل، کہہ دو انہیں، پوچھو ان سے۔ اے قل ذرا یہ سوال کے مقام پر ہے، فرمایا آپ ذرا ان سے پوچھو، من انزل الکتاب، من انزل الکتاب، کس نے نازل کی وہ کتاب، کس نے اتاری وہ کتاب، الذی جاء بہ موسیٰ، جس کو لے کے آیا موسیٰ کلیم اللہ، وہ تورات جو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، وہ کتاب کس نے نازل کی تھی؟ وہ کتاب کس نے اتاری تھی؟ اور وہ کتاب کیا ہے؟ نورن، وہ اپنے دور کی نور تھی، روشنی تھی، وہ ہدن، اور اپنے دور کی وہ ہدایت تھی، کس کے لیے؟ للناس، لوگوں کے لیے۔ اور فرمایا مولویوں وہ کتاب تو وہ ہے تجعلونہ قراطیس، تجعلونہ قراطیسا، جس کے تم بناتے ہو قراطیسا، ورق ورق، جس کے تم بناتے ہو ورق ورق۔ کیا مطلب؟ یہودیوں کی عادت تھی اپنی طرف سے کوئی رسالہ لکھتے، اپنی طرف سے، ہاں رسالہ لکھ کے نا، ورق لکھ کے، کوئی تحریر لکھ کے نسبت کر دیتے تھے تورات کی طرف، اللہ کی طرف، معاذ اللہ، کہتے تھے کہ یہ جو کچھ بھی ہے نا، جو کچھ بھی لکھا ہوا ہے نا، یہ بعین ہی تورات ہے، یہ وہی ہے جو کچھ تورات میں ہے۔ خیر آج کل تو مولوی ایسا کام نہیں کرتے نا، ہاں آج کل تو عوام کو کہہ دیتے ہیں بھائی تم اللہ کا قرآن پڑھو، ہماری کتابیں نہ دیکھو، ہماری کتابیں چونکہ ہماری لکھی ہوئی ہیں، اس میں خطا بھی ہو سکتی ہے، اس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے، اس میں کمی بیشی بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ کی کتاب خطا سے پاک ہے، غلطی سے پاک ہے، شک سے پاک ہے، تم اللہ کی کتاب پڑھو۔ آج کل کہتے ہیں نا علماء، نہیں کہتے جی؟ کیا خیال ہے؟ ہاں اگر اس طرح سب کہنا شروع کر دے نا، یہ فرقہ واریت ختم ہو جائے گی ایک ہی دن میں۔ یہ جماعت بندی، یہ گروہ بندی، یہ دھڑے بندی، یہ تفرقہ بازی، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا اگر ہم یہ کہنا شروع کر دیں کہ ہماری کتاب میں غلطی ہو سکتی ہے، اللہ کی کتاب قرآن میں غلطی نہیں ہو سکتی، سب لوگوں اللہ کا قرآن پڑھو۔ اور یہودی کیا کرتے تھے؟ اپنی طرف سے تحریریں لکھ کر، جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں نا وہ تورات جس کے تم بناتے ہو ورقے، تبدونہا، جس کو تم ظاہر کرتے ہو، جو تمہاری مطلب کے ہوتے ہیں، وتخفون کثیرا، اور تم بہت سارے اللہ کے احکامات کو چھپا لیتے ہو۔ تخفون کثیرا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھپا لیتے ہو، اور بہت کم کو تم کیا کرتے ہو؟ ظاہر کرتے ہو۔ وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ۔ انشاءاللہ زندگی باقی، پھر ہم یہاں سے سبق شروع کریں گے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔
الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. یا الہ العالمین ہم نے جو کچھ پڑھا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین جتنے دوست مرد و خواتین آج کی مبارک مجلس میں بابرکت محفل میں حاضر ہوئے ہیں سب کی حاضری قبول و منظور فرما. یا الہ العالمین ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام بنا دے, اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا تابعدار بنا دے, سچی محبت کرنے والا بنا دے. ہمیں قرآن کی صدق کے دل سے یا الہ العالمین خلوص نیت سے قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. جو کچھ ہم نے پڑھا ہمیں سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا